السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. ماجدہ مجھے اور آبی کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، مگر یوں جیسے کہہ رہی ہو کہ تمہیں شرم آنی چاہیے. غیرت ہو تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرو. آبی پر اسے بہت طے اشارہ ہوگا، کیونکہ اس نے تو اسے بری طرح ڈانٹ دیا تھا. نہ صرف ڈانٹا تھا بلکہ اس کے چال چلن پر بھی اس نے چوٹ کی تھی، جسے بڑی سے بڑی فحاشہ عورت بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتی. ماجدہ نے اپنی وہ تصویر دیکھی جو آبی کے دماغ میں محفوظ تھی تو وہ تل ملا اٹھی، مگر میرے بس میں کچھ بھی نہیں تھا. تیر کمان سے نکل چکا تھا. آبی کے الفاظ کا دشنا ماجدہ کے دل میں گہرے زخم ڈال گیا تھا، جسے کم از کم میں تو کسی بھی طرح مندمل نہیں کر سکتا تھا. میرا یہ حال تھا کہ میں آبی سے بھی شرمندہ تھا اور ماجدہ سے بھی. میری جان ان کے درمیان دو برابر حصوں میں بٹی ہوئی تھی. وہ دونوں ہی مجھے عزیز تھے. ماجدہ اگر میرے دل کا سرور تھی تو آبی میری آنکھ کا نور تھا. میں ان دونوں کے بغیر کچھ بھی نہیں تھا. میری ذات ان کے بغیر سمٹ کر صفر ہو جاتی تھی. کیونکہ جب سے وہ مجھے ملے تھے میری پرواز میں تیزی اور بلندی پیدا ہو گئی تھی. مگر اب آبی مجھے بے یار و مددگار چھوڑنے پر آمادہ نظر آ رہا تھا، اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اس کے بغیر کیا کر سکوں گا. وہ تو میرے راستوں کی روشنی بن گیا تھا. اسے کھو دینا مجھے کسی طرح گوارا نہ تھا، مگر وہ اپنا ارادہ ظاہر کر چکا تھا. اسے تاہیہ، گوگا اور قطب دین زیادہ عزیز تھے. وہ میرے ساتھ بن کر تھک گیا تھا. کیا سوچ رہے ہو؟ لو سگریٹ پیو. میں نے سگریٹ آبی کی طرف بڑھایا. نہیں جیلانی، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں میرے دوست. یہ کیسی حماقت ہو گئی مجھ سے؟ او لعنت بھیج یار، مٹی ڈال اس بات پر. مجھے کوئی گلا نہیں تجھ سے. اب یہ بتا کہ کھانے کا کیا بندوبست ہوگا؟ اس حمیدہ نے تو صاف ہی ٹرخا دیا ہمیں. شکر کرو کہ اس چکر سے بچ نکلی، ورنہ اسے تو پکڑوا ہی دیا تھا تمہیں. شطرنج کھیلتی ہے وہ اس ماجدہ کی سہیلی. اپنا گھر سامان سے بھر دیا، روپیہ بھی آٹا ہم سے، اور پھر ہمیں گھر سے یوں نکال باہر کے جیسے کوئی مکھن سے بال نکال دیتا ہے. حمیدہ کی وہ دبی کچلی عورت کے رنگ میں رنگی تصویر میرے حافظے پر ابھر آئی تھی. مزے کی بات کیا جیلانی صاحب کہ اس نے خود کو پولیس سے بچا لیا آپ کی نشاندہی کر کے. ماجدہ نے ہماری گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا. ہاں یہ تو ہے، زبردست پتہ پھینکا تھا اس نے. حالانکہ سارے قصے میں وہ پوری طرح ملوث نظر آتی تھی، مگر تھانے دار کو اس نے ایک ہی فقرے میں شکار کر دیا. یہ عورتیں ہوتی ایسی جیلانی باؤ، اس لیے تو کہتا ہوں ان سے اور پیلے رنگ کی چھپکلی سے انسان کو ہر حال میں بچنا چاہیے. اور تم جو اس پینو اور جنتے کو اڈے پر چڑھائے بیٹھے تھے، وہ کس کھاتے میں جائے گا؟ ارے وہ جنتیں تو تاہیے کی جند جان ہے، وہ اسے بھگا لایا تھا گھر سے، اور پینو اس گوگے کی منظور نظر ہے. میں تو بس تم جانو ایسے ہی مست والا آدمی ہوں، ایسے طوطے میں نہیں پالتا. اچھا تو یہ بات تھی. او یار یہ فیکا کہاں غرق ہو گیا باہر جا کر؟ سالہ ابھی تک واپس نہیں آیا. کہتا تھا چابیاں لے کر ابھی آتا ہوں. آبی نے موضوع بدل دیا. کہیں کوئی اور چکر تو نہیں چلا رہا ہمارے خلاف؟ یہ زمین تو ویسے ہمارے لیے تنگ ہو چکی ہے. اچانک ہمیں مکان کا بڑا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی. فیکا باہر سے تالا لگا کر گیا تھا. وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اندر آیا. آبی سائیں، چابیاں میں لے آیا ہوں، اور آپ کے لیے کھانا بھی مستری صاحب کی بیگم نے بھیجا ہے. یہ کہہ کر اس نے ایک بڑا توشادان ہمارے آگے رکھ دیا. جب وہ شکری صاحب کے دونوں رہائشی کمرے کھول کر ہمیں ادھر لے گیا تو ان کی آرائش و زیبائش دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا. دونوں کمروں میں دو دو پلنگ بچھے تھے جن پر دبیز گدے اور صاف ستھری چادریں آدمی کو اپنے مقدر کی ساری کلفتیں مٹا دینے کی دعوت دیتی تھیں. ہم کھانے سے فارغ ہو کر بستروں پر لیٹ گئے. میں اور ماجدہ ایک کمرے میں اور آبی دوسرے کمرے میں. ہماری ضرورت کی ہر چیز ہمیں فیکے نے مہیا کر دی تھی. یار ہم بہت تھکے ہوئے ہیں، فیکے اگر تو اجازت دے تو 2 گھڑی کی نیند لے لیں. میں نے اس سے بے تکلف لہجے میں پوچھا. کیوں نہیں سائیں، اللہ نے بستر تو بنایا اسی لیے ہے کہ آدمی اس پر لیٹ کر اپنی تھکن مٹائے. میں یہ دروازے بند کر دیتا ہوں. یہ کہہ کر اس نے دونوں پٹ بھیڑ دیے اور دوسرے کمرے میں جا گھسا. اس کے جاتے ہی میں نے اندر سے کنڈی چڑھا لی. بستر پر لیٹنے سے پہلے میں نے ماجدہ کے چہرے پر نظر ڈالی تو معلوم ہوا کہ اس کے وجود کی ساری بتیاں بجھی ہوئی ہیں. وہ مجھ سے بہت کھچی کھچی نظر آ رہی تھی. میرے اور اس کے درمیان شاید طویل فاصلہ حائل ہو گیا تھا. ہمارے ربط و ضبط کی درمیانی کڑی ٹوٹ گئی تھی. میری ممنون و احسان مند ہونے کے بجائے وہ مجھ سے ناراض معلوم ہوتی تھی. ڈھیر ساری رقم اس کے اٹیچی کیس میں بند تھی. میں چاہتا تو 1 منٹ میں وہ سب کچھ اس سے وہیں دھروا لیتا، مگر وہ ایسی تھی کہ اس رقم کا ذکر تک وجہ اس کی موجودگی کو بھی وہ مجھ سے چھپا لینا چاہتی تھی. اس نے بڑی احتیاط سے اٹیچی کیس کپڑوں کی الماری کے اندر رکھا اور اس کے پٹ بند کر کے اس پر تالا ٹھوک دیا، اور مجھ سے خاصے فاصلے پر دوسرے پلنگ پر جا کر یوں لیٹ گئی جیسے اسے میرے وجود سے گھن آتی ہو. اس کا رویہ میرے لیے حیران کن تھا. میں بھی لحاف میں منہ ڈال کر چپ چاپ لیٹ گیا. کچھ ہی دیر بعد مجھے نیند نے آ لیا. پھر مجھے کسی بات کا ہوش نہ رہا. نہ اس اجنبی گھر کی اجنبی چھت کا احساس باقی رہا،
نہ اس بات کی کسک دل میں رہی کہ کچھ ہی دیر پہلے آبی نے مجھ سے ازلی ابدی دشمنوں جیسا سلوک کیا تھا۔ میں نے وہ ساری باتیں ذہن سے جھٹک ڈالی تھیں۔ میں اگر ان کے بارے میں سوچتا اور ان کی تلخی کو اپنے بدن میں پھیلاتا رہتا تو نیند مجھ سے کوسوں دور بھاگ جاتی، مگر میں اس حد تک شل ہو چکا تھا کہ سب کچھ بھول بھال کر میں نے 2 گھڑی سو لینا غنیمت سمجھا۔ مگر جب میری آنکھ کھلی تو اندر باہر ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا۔ میں نے گھڑی کے چمکتے ہندسوں پر نظر ڈالی تو معلوم ہوا کہ رات کے 12:30 بج چکے ہیں۔ میں 6 گھنٹے سوتا رہا تھا، اس حال میں کہ مجھے اپنے گرد و پیش کا قطعاً کوئی ہوش نہ تھا۔ میں نے ماچس جلا کر سگریٹ سلگاتے ہوئے دوسرے پلنگ پر نظر ڈالی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ ماجدہ وہاں سے غائب تھی اور شگری کی الماری کے دونوں پٹ کھلے تھے۔ میں نے الماری کے قریب جا کر ایک اور تیلی جلائی تو معلوم ہوا کہ وہاں سے ماجدہ کا وہ نوٹوں اور کپڑوں سے بھرا اٹیچی کیس بھی غائب تھا۔ ماجدہ اپنی تمام چیزیں لے کر وہاں سے جا چکی تھی۔ مجھے اپنی بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں مل مل کر اور بار بار دیا سلائیاں جلا جلا کر کمرے کا بغور جائزہ لیا، مگر وہاں کچھ ہوتا تو مجھے نظر آتا۔ میرا سوٹ کیس البتہ پلنگ کے نیچے موجود تھا۔ میں تیزی سے نکل کر برآمدے سے اس کمرے کی طرف گیا جہاں آبی سویا ہوا تھا۔ اس کمرے کا دروازہ بھڑا تھا۔ میں نے اسے بہت آہستگی سے دھکیلا تو اس کے دونوں پٹ کھل گئے۔ وہ کمرہ بالکل خالی تھا۔ آبی بھی وہاں سے غائب تھا۔ اس کا سوٹ کیس بھی کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ لحاف یوں کھلا پڑا تھا جیسے کسی نے نہایت اجلت میں اسے پرے پھینکا اور پھر اپنا سامان اٹھا کر وہاں سے فوراً ہی نکل گیا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ماجدہ آبی کے ساتھ فرار ہو گئی تھی۔ مجھے سوتا پا کر وہ دونوں وہاں سے بھاگ نکلے تھے، مگر کیوں؟ کس لیے؟ ان کے دماغوں میں خناس کس طرح پیدا ہو گئی؟ انہیں یوں چوروں کی طرح بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تو ان کے درمیان کوئی دیوار نہیں کھڑی کی تھی۔ اگر اس ماجدہ کی رال آبی پر ٹپکنے لگی تھی تو میں اس کی راہ میں ہرگز حائل نہ تھا۔ اسے یوں منہ چھپا کر رات کے اندھیرے میں میری نیند کا فائدہ اٹھا کر اس طرح چوروں کی مانند بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور وہ آبی تو ایسا ہرگز نہ تھا۔ اس کی زندگی میں عورت اور روپے کی کوئی وقت نہ تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ دونوں چیزوں سے اپنا گھر بھر سکتا تھا۔ اپنے دست بازو میں اتنی سکت رکھتا تھا کہ وہ چاہے تو ایک حرم آباد کر لے۔ نہیں، آبی ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ اس تھوڑے سے روپے کے لیے ماجدہ جیسی گندی مچھلی پر ہاتھ ڈالنا گوارا نہیں کر سکتا۔ پھر بھی حقیقت میرے سامنے کھڑی منہ چڑھا رہی تھی۔ وہ دونوں وہاں سے غائب تھے اور تمام شواہد اس بات کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ باہمی صلاح مشورے سے ہی وہ وہاں سے نکلے ہیں۔ وہ میرا ساتھ چھوڑ دینے پر پہلے سے متفق ہو چکے تھے۔ عین ممکن ہے کہ جب صبح وہ آسیہ سے ملنے کے لیے جیل گئے تو اس وقت ان کے درمیان کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جس نے ان کو ایک دوسرے کے بے حد قریب کر دیا۔ آبی ٹھیک کہتا تھا، ان عورتوں سے کچھ بھی تو بعید نہیں ہے۔ وہ کیا کچھ نہیں کر سکتی، مگر اس آبی نے یہ کیا کیا؟ ایسی کمینگی کی تو میں اس سے کبھی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ پھر یہ سب کیسے وقوع پذیر ہو گیا؟ آبی پھسلا بھی تو کس پھسلن پر؟ اس سالے کو معلوم نہیں کہ ایسی پھسلن آدمی کا گھٹنا بھی توڑ سکتی ہے۔ اس ماجدہ کیوں جھکی جھکی آنکھوں نے بلاخر وہ کرشمہ دکھائی دیا جس کا خدشہ بہت پہلے میرے دل میں ابھرا تھا، مگر میں نے اسے کبھی بھی درخور اتنا نہیں سمجھا تھا، کیونکہ آبی کی فولاد صفت شخصیت پر مجھے مکمل اعتماد تھا۔ مگر ماجدہ کی سیماوی طبیعت یوں مجھے میرے جگری دوست سے محروم کر دے گی، یہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنے شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے میں ایک بار پھر دونوں کمروں میں گھوم گیا۔ وہاں سے آبی بھی جا چکا تھا اور ماجدہ بھی، اور وہ اپنے پیچھے کوئی نشان بھی چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ میں نے ڈھال ہو کر صحن میں نکلا اور مکان کے دروازے تک جا پہنچا۔ اس کے دونوں پٹ بھڑے ہوئے تھے، مگر زنجیر کی قید سے دونوں ہی آزاد تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ فیقے کو اس روانگی کا قطعاً کوئی علم نہیں تھا۔ پھر بھی میں اس سے کوئی سراغ معلوم ہو جانے کی امید میں اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ بڑے گیٹ کے ساتھ بنے چھوٹے سے گیراج نما کمرے میں سوتا تھا۔ اس کا یہ بڑا سا چوبی دروازہ اندر سے بند تھا۔ ابھی میں اس دروازے پر دستک بھی نہ دے پایا تھا کہ اندر سے گھڑی کا الارم بجنے کی آواز گونج اٹھی۔ الارم کو بجتے ہوئے ابھی 3 سیکنڈ ہوئے تھے کہ ٹھک کی آواز پیدا ہوئی۔ فیقے نے شاید الارم بند کر دیا تھا۔ اٹھ وے کاکا، اٹھ جا، وہ ٹرک آنے والا ہوگا، اٹھ جا میرے ویر، 12 بج گئے۔ فیقے نے کسی کو پکارا۔ پھر وہ لمبی جمائی لے کر شاید چارپائی سے اتر گیا تھا، کیونکہ گیراج میں چارپائی کی کڑ کڑ گونجنے لگی تھی۔ اوئے اٹھ جا، وہ تیرے گاہک آتے ہی ہوں گے۔ فیقے نے اب کی بار ذرا بلند آواز سے کہا۔ 12 بج گئے چاچا؟ ہاں بچے، اب تو سوئیاں بھی آگے نکل گئی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو ذرا چل کے پھاٹک تو کھول دے، وہ ہارن بجائیں گے تو مہمان خامخواہ کو پھڈا ڈال دیں گے، کاکے نے کہا۔ پتہ نہیں مجھے کیا سوچی، میری چھٹی حص نے مجھے وہاں سے سرک جانے کا اشارہ کیا اور میں دبے پاؤں چلتا ہوا وہاں سے دوسری طرف جا نکلا اور ایک درخت کی اوٹ میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ ابھی مجھے وہاں کھڑے 2 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ فیقے نے بڑی آہستگی سے پھاٹک کھولا اور باہر نکل کر ادھر ادھر جھانکنے لگا۔ ہوا اس وقت بہت رک رک کر چل رہی تھی، مگر فضا میں خنکی اتنی تھی کہ سردی کی شدت کے احساس کو آپ ہی آپ بڑھاتی چلی جاتی تھی۔ مجھ سے حماقت یہ سرزد ہوئی کہ میں صرف ایک قمیض میں باہر نکل آیا تھا، اپنے اوپر کمبل بھی نہ اوڑھ سکا تھا۔
اس ماشتہ کے فرار نے مجھے کچھ اس طرح حواس باختہ کر دیا کہ میں کچھ بھی نہ سوچ سکا۔ فیقہ دور دور تک نظر دوڑا کر پھاٹک کے اندر آیا تو اس کا ساتھی کاکا گیراج میں سے باہر نکلا اور بولا، ادھر سے تو ابھی کوئی گھنٹی نہیں بجی۔ یار وہ لوگ بس آتے ہی ہوں گے، تم ادھر چھپر کے نیچے جا کر سگنل ڈاؤن کرو۔ اس کی یہ بات سن کر کاکا صحن عبور کر کے پچھلی دیوار کے ساتھ بنے بڑے سے ٹین کے چھپر تک جا ٹھہرا۔ اس نے ٹارچ جلا کر فرش پر سے کچھ اینٹیں اٹھا کر ایک طرف رکھی اور پھر نیچے بیٹھ کر کوئی چیز اٹھانے لگا۔ میں اندھیرے میں کھڑا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کاکے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے چور جیسی احتیاط سے فرش پر پڑے تختے اٹھائے۔ ان میں سے ہر تختہ کم از کم 3 فٹ لمبا اور 1 فٹ چوڑا تو ضرور ہوگا۔ ایک ایک کر کے اس نے 6 تختے وہاں سے ہٹائے تو چھپر کے نیچے ایک عجیب سی پراسرار آواز پھیل گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے سیٹی بجائی ہے۔ اس سیٹی کی آواز سن کر فیقہ تیزی سے چھپر کی طرف لپکا، اس جگہ جا ٹھہرا جہاں سے کاکے نے تختے ہٹائے تھے۔ ان کے اس پراسرار حرکات و سکنات کو ابھی میں پوری طرح سمجھ بھی نہ پایا تھا کہ ایک درمیانے درجے کا ٹرک پھاٹک میں داخل ہوا۔ اس کی بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ لو، وہ لوگ بھی آ گئے۔ میں نہ کہتا تھا کہ وہ لوگ ٹھیک وقت پر پہنچ جائیں گے، فیقے نے خوش ہو کر کہا۔ ٹرک اس مکان کے وسیع اور صحن میں گھوم کر مڑا اور اس کا پچھلا حصہ چھپر کے سامنے لے جا کر ڈرائیور نے انجن بند کر دیا۔ ٹرک کے اگلے دروازے کھلے اور اس میں سے 2 آدمی برآمد ہوئے۔ دونوں ہی سیاہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ غالباً وہ ملیشیا کے کپڑے تھے جو انہوں نے زیب تن کر رکھے تھے۔ سردی سے بچنے کے لیے انہیں اوپر سیاہ رنگ کے کمبل اوڑھ رکھے تھے۔ لے بھائی فیقے، جلدی کر لے میرے بھائی، مال آ رہا ہے کہ نہیں؟ آ رہا ہے گوندل جی، آئے کا کیوں نہیں؟ رقم خرچ کیا آپ نے اور کوئی ماحول تو نہیں ہے۔ یہ لو، یہ بقیہ 50,000 روپیہ، یہ بھی رکھ لو، شکری صاحب کو دے دینا۔ ہیں کہاں وہ اس وقت؟ وہ تو جی کہیں باہر گئے ہوئے۔ یہ 50,000 ہی ہے نا؟ یار جی گن لیا تھا نا تم نے؟ ہاں، اب تمہیں پورا 1.5 لاکھ مل چکا ہے۔ بالکل ٹھیک، آج ہم تمہیں پورا مال دیں گے گوندل جی۔ لو، وہ پہلی ٹرالی تو آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی چھپر کے نیچے ایک لالٹین کی روشنی جھلملانے لگی۔ وہ لالٹین ویسی ہی تھی جیسی ریلوے اسٹیشنوں پر روشنی والے مزدور لیے پھرتے ہیں۔ اس لالٹین کی روشنی میں نے دیکھا کہ ایک ٹرالی اوپر ابھر رہی ہے۔ جب وہ چھپر کے اندر پہنچ گئی تو اس کے پیچھے ایک آدمی بھی اوپر اٹھایا۔ اس نے کلیوں کا سا لباس پہن رکھا تھا مگر وہ سارے کا سارا مٹی میں ہٹا ہوا تھا۔ وہ لوگ ٹرالی میں کوئی ٹھوس چیز بھر کر لائے تھے۔ 3 ٹرالیاں اور بھی آ رہی ہیں، وہ آدمی بولا۔ صرف 3؟ بھائی فتح، اتنے مال سے ہمارا کیا بنے گا؟ فیقے نے کہا۔ 4 اور بھر کے لا دیں گے فیقے سیٹ، ہمارا حصہ ہمیں ملنا چاہیے۔ فتح نے کہا، یہ لو، یہ 5,000 روپیہ تم رکھ لو، اور یہ رہا تمہارے فورمین کا حصہ، یہ 10,000 ہے، پورا 10,000۔ یہ کہہ کر فیقے نے نوٹوں کی 3 گڈیاں گن کر فتح کے ہاتھ پہ رکھ دیں۔ ہمیں تو انجن کے پرزوں کی زیادہ ضرورت ہے بھائی فتح، یہ تانبا تو چلتا ہی رہتا ہے۔ گوندل نے کہا، 2 ٹرالیاں پرزوں سے بھری ہیں گوندل صاحب، آپ فکر نہ کریں، میں ابھی اوپر کھینچتا ہوں انہیں۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر اس گڑھے میں اتر گیا جس کے منہ پر سے کاکے نے تختے ہٹائے تھے۔ میرے لیے وہ سارا منظر بے حد حیرت انگیز تھا۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ ان لوگوں نے چھپر کے نیچے کوئی سرنگ کھود رکھی ہے جس کا دوسرا منہ ادھر ریلوے ورکشاپ کے کسی حصے میں کھلتا ہے، اور اس سرنگ کے راستے سے یہ لوگ ریلوے کے چند لوگوں کو ملا کر تانبا اور دوسری چیزیں وہاں سے چوری کر کے ادھر لے آتے ہیں جہاں سے گوندل انہیں اپنے ٹرک میں بھر کر باہر لے جاتا ہے۔ خدا ہی بہتر جانتا تھا کہ وہ کب سے دھندا کر رہے تھے۔ اب تک وہ ریلوے کو اندر ہی اندر کتنا نقصان پہنچا چکے تھے۔ ٹرالیاں کشتی نما تھی اور لبالب بھری تھیں۔ ان کے اوپر انہوں نے ترپال ڈال رکھا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے 2 ٹرالیاں اور باہر آ گئیں۔ ان میں سے ایک وہ ٹرک کے قریب لے گئے۔ جب اس پر سے انہوں نے پردہ ہٹایا تو معلوم ہوا کہ اس میں انہوں نے لبالب تانبا بھرا تھا۔ ان تینوں نے مل کر تانبے کی سلاخیں ٹرک میں رکھی۔ جب آخری ٹرالی بھی وہ خالی کر چکے تو گوندل ٹارچ کاکے کے ہاتھ سے لے کر ٹرک کے پچھلے حصے میں داخل ہو گیا۔ یوں ہی بے خیالی میں اس نے ٹارچ کی روشنی صحن کے اس حصے میں ڈالی جہاں میں کھڑا تھا۔ درخت کا تنا زیادہ موٹا نہیں تھا۔ میں ڈرا کہ کہیں میں اس کی روشنی کی زد میں نہ آ جاؤں۔ اسی خیال سے وہاں سے ہٹ کر دوسری طرف نکلنے کی کوشش کی تو گوندل نے ٹارچ بجھا دی۔ میں وہیں رک گیا، مگر عین اسی وقت 3-4 کتے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے اندر آ گئے۔ وہ اپنے کسی ذاتی تنازع کو طے کرنے کے لیے ایک دوسرے کو بے نقط سنا رہے تھے۔ ان کا بھونکنا ہی میرے لیے غضب ہو گیا۔ گوندل نے فوراً ہی ٹارچ جلا کر ان کتوں کو دیکھا۔ اچانک کتے ادھر لپکے جدھر میں کھڑا تھا، اور اس کے ساتھ ہی گوندل کی ٹارچ کا رخ میری طرف آ گیا۔ اب میں روشنی کے حلقے میں آ چکا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی گوندل نے چھلانگ لگا دی اور گھٹی گھٹی آواز میں بولا، اوے فیقے، یہ کیا مصیبت ہے؟ ادھر کوئی بندہ کھڑا ہماری CID کر رہا ہے۔ او تیرا وہم ہے گوندل، ادھر بھلا کون آ سکتا ہے؟ او میں نے خود دیکھا ہے۔ اس نے ایک بار پھر روشنی کا نیزہ میری سمت پھینکا، مگر میں اس عرصے میں بھاگ کر برآمدے میں جا پہنچا تھا۔ مجھے درختوں کے نیچے نہ پا کر گوندل نے کہا، اوے کاکا، یہ پھاٹک بند کر دے، وہ آدمی ادھر کمروں کی طرف بھاگا ہے۔
گولی مارو سور کے پتر کو، بالکل پرواہ مت کرو، فیقے نے پریشان ہو کر کہا۔ اب وہ چاروں آدمی کمرے کی طرف آ رہے تھے۔ میں بھاگ کر اپنے بستر میں جھانک گھسا۔ فیقے نے ہاتھ میں لالٹین اٹھا رکھی تھی اور گوندل نے ٹارچ کو بجھایا نہیں تھا۔ وہ چاروں دروازہ کھلا دیکھ کر دندناتے ہوئے اندر گھسے اور میرے پلنگ کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ میں نے اپنا منہ لحاف میں چھپا رکھا تھا۔ ظاہر میں یہی کرنا چاہتا تھا کہ میں تو ادھر سویا ہوا ہوں، مگر گوندل نے مجھے برآمدے کی طرف جاتے دیکھ لیا تھا۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، فیقے نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ یہ کون سویا ہوا یہاں؟ یہ تو شکری سائیں کے مہمان ہیں، آپ ہی سائیں کے ساتھ ادھر آئے تھے یہ۔ تم بھی بالکل بھولے بادشاہ فیقے جی، یہ کہہ کر گوندل نے انتہائی بدتمیزی سے لحاف میرے منہ پر سے نوچ کر الگ پھینک دیا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں ٹارچ تھی اور دائیں ہاتھ میں پستول۔ یہی تو ہے جو ادھر کھڑا تھا، میں نے ابھی سے دیکھا تھا وہاں درخت کے نیچے۔ کیا بات ہے، کون ہو تم؟ میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ زیادہ بھولے نہ بنو مائی ڈیئر، اس سے پوچھو فیقے جی کہ یہ ادھر کیا کر رہا تھا۔ اس نے پستول کا رخ میرے سینے کی طرف کر رکھا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں شگری صاحب کا مہمان ہوں۔ یہ کون صاحب ہے فیقے؟ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ میں نے پلنگ پر سنبھل کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ ادھر صحن میں کھڑے تھے ابھی؟ فیقے نے بہت محتاط لہجے میں پوچھا۔ ارے میں تو ادھر سویا ہوا تھا، مجھے کیا معلوم ادھر کون تھا؟ اور تم کیا کہہ رہے ہو یہ؟ میں پھر کہتا ہوں استاد، جھوٹ نہ بول ورنہ میں تیرا مغز ادھڑ کے رکھ دوں گا۔ اور کون کون ہے ادھر فیقے جی؟ وہ ماجدہ کہاں ہے فیقے؟ ذرا ابھی صاحب کو تو جگا دو، میں یہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے پلنگ سے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا معلوم صاحب، وہ تو ادھر ہی سوئی تھی بی بی، آبی سائیں اپنے کمرے میں ہوں گے، انہیں جگا دو ذرا۔ اور یہ آدمی مجھ سے کس طرح بات کرتا ہے؟ تھوڑی تمیز سکھاؤ اس کو۔ تمیز تو میں تجھے بیٹا ایسی سکھاؤں گا کہ تو عمر بھر یاد رکھے گا۔ گوندل کو جانتے نہیں ہو تم، بکواس نہ کرو، پتہ نہیں تو کہاں کی جھوٹ ہے۔ ذرا آبی صاحب کو ادھر بلا فیقے، تیرا لحاظ ہے ورنہ میں سے بھی مزہ چکھا دوں۔ میں نے گدے کے نیچے سے اپنا چپشا نکالتے ہوئے کہا۔ اسے ہاتھ میں پکڑنے کی بجائے میں نے پہلو کی جیب میں ڈال دیا۔ یہ پستول چھوڑ دے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ گوندل بدک کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں تجھ پر گولی نہیں چلاؤں گا، بے فکر رہ، چل فیقہ انہیں دیکھ۔ فیقہ مجھے گہری گہری نظروں سے دیکھتا ہوا دوسرے کمرے میں گھسا، مگر پھر جلدی واپس آ گیا۔ وہاں تو کوئی نہیں ہے، بستر خالی پڑا ہے۔ وہ دونوں ہی جا چکے ہیں، اس ماجدہ کا صندوق بھی یہاں سے غائب ہے۔ تمہیں پتہ ہے وہ کس وقت یہاں سے نکلے ہیں؟ مجھے تو کچھ نہیں پتا بھائی جی، کھانا بھی ان لوگوں نے نہیں کھایا، بس ایسے دھو کر سوئے کہ پھر مجھے ملے ہی نہیں۔ کہ فضول باتیں ختم کرو، مجھے بتاؤ تم ادھر صحن میں کیا دیکھ رہے تھے؟ تمہارا کیا خیال ہے وہاں کیا دھرا تھا میرے دیکھنے کے لیے؟ اتنے خوفزدہ کیوں ہو رہے ہو؟ اسے پکڑ لے کاکے اور باندھ دے اس چارپائی سے، میں ایسے کوئی موقع نہیں دینا چاہتا۔ کاکا میرے دائیں ہاتھ پہ تھا اور فتح بائیں ہاتھ، ان دونوں نے گوندل کا حکم سنتے ہی مجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس طرح کہ کاکا میری کمر سے لپٹ گیا اور فتح نے میرا بازو جکڑنے کی کوشش کی۔ اس کی جیب سے پستول نکال لے فتح، یہ خاصی نوکدار شے نظر آتا ہے مجھے، گوندل نے کہا۔ مگر جو ہی فتح نے میرے بازوؤں پر ہاتھ ڈالا، میں نے پوری قوت سے اپنی داہنی کونی اس کے سینے پر دے ماری۔ وہ اس ضرب کی شدت سے گھبرا کر ذرا پیچھے ہٹا تو میں نے کاکے کی گردن مسل دی۔ وہ درد کی شدت سے چیخا اور نیچے جھول گیا۔ فتح پھر میری طرف بڑھا تو میں نے اس کے نچلے جبڑے پر الٹے ہاتھ کا ایک جھانپڑ دے مارا۔ وہ ہاتھ بہت کاری لگا۔ فتح گرنے لگا تو میں نے اسے باہوں میں لے کر اپنی ڈھال بنا لیا، اس طرح کہ اگر گوندل مجھ پر گولی چلاتا تو وہ سیدھی فتح کے بدن میں لگتی۔ میں اسے گھسیٹ کر دیوار کے ساتھ جا لگا۔ یہ پستول پھینک دے گوندل ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے بجلی کی ضروریت سے اپنا چپشا جیب سے نکال کر گوندل پر تان لیا، مگر مجھے دیر ہو گئی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ کی حرکت دیکھتے ہی مجھ پر گولی چلا دی، لیکن فتح میری صحیح ڈھال ثابت ہوا۔ گولی سیدھی اس کے پیٹ میں لگی، مگر میں نے گوندل کو دوسری گولی کی مہلت نہ دی۔ میں نے اپنے پستول سے بے آواز گولی چلائی، اس طرح کہ اس کی کلائی شل ہو گئی اور گوندل کا پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گرا۔ فیقے کے ہاتھ میں پکڑی لالٹین کی روشنی میرے بہت کام آ رہی تھی۔ میں نے فتح کو زمین پر ڈال دیا اور گوندل کو پستول کی زد میں لے کر اس کے پاس جا پہنچا۔ وہ بائیں ہاتھ میں اپنی کلائی تھام کر خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہو بیٹے، کیسی رہی؟ تم نے مجھے پہچاننے میں زبردست غلطی کی ہے گوندل، میں نہ کہتا تھا کہ مجھ سے بچ جا، میں تو پوری فوج کو تباہ کر سکتا ہوں میرے یار۔ گوندل نے کوئی جواب نہ دیا۔ فیقہ پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ فیقے، یہ سلوک کرتے تم اپنے مہمانوں سے؟ میرا خیال ہے شگری صاحب یہاں ہوتے تو یہ حال نہ ہوتا، نہ میرا نہ تمہارا۔ میں نے تو گوندل کو سمجھایا تھا سائیں، پر یہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ خیر، اب بھی کچھ نہیں بگڑا، اس فتح کا علاج کراؤ ورنہ یہ مر جائے گا۔ میں جا رہا ہوں، اب میں 1 منٹ بھی یہاں نہیں رکوں گا۔
آپ کی مرضی ہے سائی، مگر آپ ہمارے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے، یہ میری آخری درخواست ہے آپ سے۔ بے فکر رہو، مجھے کسی کو تمہارے بارے میں بتانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں نے گوندل کا پستول اور اپنا سوٹ کیس اٹھایا اور کمبل اوڑھ کر اسی وقت کمرے سے باہر نکل گیا۔ ان میں سے 2 تو زمین پر ڈھیر ہو چکے تھے اور 2 کی حالت ایسی تھی جیسے انہوں نے کوئی بہت ہی بھیانک خواب دیکھ لیا ہو۔ گوندل کی ساری تنفن ختم ہو گئی تھی اور اپنی زخمی کلائی سے بہتے خون کو دیکھ دیکھ کر وہ سہم رہا تھا۔ میں صحن میں نکلا اور درختوں کے قریب سے گزر کر پھاٹک کی طرف بڑھا تو مجھے محسوس ہوا کہ اندھیرے میں کوئی آدمی درختوں کے نیچے سے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ لومڑی جیسی احتیاط تھی اس کی چال میں۔ اس کے پاؤں تلے ٹوٹتی ہوئی خشک ٹہنیاں مجھے یہ احساس دلاتی تھی کہ وہ بھی گوندل کا ساتھی ہے۔ دراصل میں اس آدمی کو بھول ہی گیا تھا۔ وہ گوندل کے ٹرک کا کلینر تھا جو چھپر کے نیچے کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ ان کے ساتھ میرے تعاقب میں آگے نہیں آیا تھا۔ اس نے ساری صورتحال کو یوں بگڑتے دیکھا تو اندھیرے میں چھپ کر مجھ پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنانے لگا۔ اب جو اس نے مجھے یوں باہر نکلتے پایا تو وہ دبے قدموں میرے پیچھے آ گیا۔ میں نے اسے قطعاً محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں اسے دیکھ چکا ہوں۔ میں جان بوجھ کر دیوار کے اس حصے کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں وہ درختوں کی آڑ میں چلتا ہوا میرے پیچھے آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا وہ موٹا سریا تھا جو اس نے ٹرک میں سے اٹھایا تھا۔ میرے چپشا میرے دائیں ہاتھ میں تھا۔ جب میرے اور اس کے درمیان 3 قدم کا فاصلہ رہ گیا تو وہ ایک دم درخت کی اوٹ سے نکل کر مجھ پر ٹوٹ پڑا، مگر میں تو اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ جو ہی اس نے سریا تول کر میرے سر میں مارنا چاہا، میں نے گھوم کر اپنا سوٹ کیس اس کی پسلی میں دے مارا۔ وہ اس جوابی کارروائی کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور کٹے درخت کی طرح دھڑام سے زمین پر جا گرا۔ سریا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ اسے یوں چت دیکھ کر میں نے پستول کی نال اس کے سینے پر رکھ دی۔ اٹھ کتے کے بچے، چل میرے ساتھ، اٹھ جا ورنہ جان سے مار دوں گا۔ مجھے معاف کر دو بھائی جی، معاف کر دو مجھے۔ معاف بھی کر دوں گا، پر تو میرے ساتھ تو چل، چل ذرا ماں صدقے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کی کمر پر ایک گھٹنا رسید کیا اور اسے آگے لگا لیا۔ وہ بہت ہی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس کی عمر یہی کوئی 25 سال ہوگی۔ اکھرے بدن کا جوان تھا اور اس کو قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ اس نے کس اوکھلی میں سر دے دیا ہے۔ وہ پھاٹک سے باہر نکلا تو دھڑام سے منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ میرا خیال ہے خوف کی فراوانی میں اسے اپنے سامنے کی کوئی بھی شے نظر نہیں آ رہی تھی، حالانکہ وہ صاف ستھری دھلی دھلائی رات تھی جس کے چہرے پر برس نما کوئی داغ کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور دھکیلتا ہوا اس مکان سے دور لے گیا۔ دائیں ہاتھ ایک ٹیلا تھا۔ اس کی اوٹ میں پہنچ کر میں نے اس کو اپنے سامنے بٹھایا۔ شگری کا مکان وہاں سے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ نام کیا تیرا یار؟ تو بڑا جیدار آدمی معلوم پڑتا ہے۔ جی بھائی جی، میرا نام اچھی ہے، میں ادھر راوی روڈ کی کچی آبادی میں رہتا ہوں۔ وہ جو بادامی باغ کے پاس ہے؟ ہاں ہاں بھائی جی، بالکل وہی، وہ جو ریلوے لائن کے پار ہے۔ تمہارا گھر وہاں کس طرف ہے؟ میں بھائی جی ادھر مائی پھتی کے گھر کے قریب رہتا ہوں۔ پھتی کا نام اس کی زبان پر آیا تو میرے ذہن میں بہت سی یادیں انگڑائیاں لے کر اٹھ بیٹھیں۔ پھتی، وہ بڑھیا جسے لرزے کا مرض ہے، کچھ جھول کر چلتی ہے، وہی نا؟ بالکل وہی بھائی جی، پر آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ بس ایسے ہی میرے یار، میرے ایک دوست کی منہ بولی ماں ہے وہ۔ کیا حال ہے اس کا؟ بڑا برا حال ہے اس کا تو بھائی جی، بڑی امیر ہو گئی تھی وہ، اس نے وہ مکان بھی خرید لیا تھا، پر جی پتہ نہیں کیا ہوا، کسی نے اس کی بیٹی مجیدن کو اغوا کر لیا۔ چند دن پہلے کی بات ہے، وہ رات کو آئے اور گھر والوں کو باندھ کر پھتی کی بیٹی کو اٹھا کر لے گئے۔ مجیدن کو اٹھا کر لے گئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے سنا بھائی جی ادھر کوئی رئیس رہتا ہے، وہ اس کا دشمن ہو گیا تھا، وہ پھتی کا منہ بولا بیٹا، بس اسی نے لڑکی اٹھوا دی اس کی۔ وہ بیچاری تو اس روز سے پاگل ہو رہی ہیں، ابھی 21 تاریخ کو اس کی شادی ہونے والی تھی۔ اچھی کا لہجہ بہت غمناک تھا۔ یہ تو بہت ہی برا ہوا یار، وہ مائی بیچاری تو بڑی نیک دل عورت ہے، بڑی بری خبر سنائی تو نے۔ وہ جی تھانے والے تو مائی کو بھی پکڑ کر لے گئے تھے، کہتے تھے کہ وہ ڈاکوؤں کو پناہ دیتی ہے۔ کوئی ایسی بات ہوگی تو جی، ورنہ وہ اتنی امیر کیسے ہو سکتی تھی راتوں رات؟ ہاں یہ ہو بھی سکتا ہے، مگر وہ ایسی ہرگز نہیں تھی میرے یار۔ تو یہ بتا کہ یہ فیقہ اور گوندل کرتے کیا ہیں؟ یہ ٹرک میں کیا چیز لاد رہے تھے؟ یہ تو جی لمبی کہانی ہے بھائی جی، میں آپ کو نہیں بتا سکتا، وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں ان کو اچھا سبق سکھایا ہوں۔ میں نے اس کے سامنے پستول کی گولی سامنے کے پتھر پر چلاتے ہوئے کہا۔ ٹھک کی آواز پیدا ہوئی اور پتھر اپنی جگہ سے الٹ گیا۔ یہ کیسا پستول ہے بھائی جی؟ گولی چلی پر آواز نہیں نکلی۔ یہ خاص پستول ہے، میں نے ولایت سے منگوایا تھا، یہ آدمی کو بے آواز مار دیتا ہے، ذرا بھی تکلیف نہیں دیتا۔ تیرے سینے پر بھی چلا کر دیکھوں؟ قسم خدا کی تجھے بالکل درد نہیں ہوگا، بڑے آرام اور اطمینان سے مرے گا تو۔ چل پڑھ کلمہ۔ میں نے پستول کی نال اس کے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ پاگلوں کی طرح گھسیٹتا ہوا پیچھے ہٹا اور گھگیانے لگا۔
نہیں بھائی جی، خدا کے لیے ادھر کر لو اس کو، میں بتاتا ہوں۔ شاباش، اب آئے نا تو سیدھی راہ پر۔ چل بتا میرے ویر کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ یہ بڑے پکے چور ہیں بھائی جی، یہ گوندل، فیکا اور یہ شگری سب کے سب ملے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ادھر چھپر کے نیچے سے ایک سرنگ کھود رکھی ہے جو دوسری طرف ریلوے ورکشاپ میں کھلتی ہے۔ اس سرنگ کے ذریعے یہ لوگ ریلوے کا لوہا، تانبا اور دوسرا سامان نکالتے ہیں اور کارخانوں میں لے جا کر بیچ دیتے ہیں۔ یہ ہزاروں من مال ہر مہینے وہاں سے چراتے ہیں، بڑا پیسہ کما رہے ہیں بھائی جی۔ یہ سرنگ کب کھودی انہوں نے؟ یہ سرنگ تو بھائی جی 3 سال پہلے کھودی تھی۔ بڑے حساب کتاب سے مال نکالتے ہیں، اندر سرنگ سے آدمی لیٹ کر گزر سکتا ہے اور ٹرالی کے رسوں سے کھینچتے ہیں۔ تو یہ بات ہے، کس کس کارخانے میں مال بیچتے ہیں؟ یہ کبھی تو اپنا ٹرک گجرا والا لے جاتے ہیں اور کبھی ادھر شیخو پورہ روڈ پر، برانڈ ارتھ روڈ پر بھی ان کے گاہک موجود ہیں۔ یہ لاکھوں کروڑوں کا مال چرا چکے ہیں اب تک۔ تجھے کیا ملتا ہے ان سے؟ مجھے یہ ہر مہینہ 3000 روپیہ دیتے ہیں، کبھی بہت خوش ہوتے ہیں تو 1000-2000 انعام میں بھی دے دیتے ہیں۔ اتنا روپیہ رکھتا کہاں ہے تو؟ میں نے بھائی جی ادھر کچھ زمین خریدی ہے، ادھر بکر منڈی کے قریب، وہاں میں مکان بناؤں گا۔ تو یہ ٹھاٹ ہے تمہارے؟ پلاٹ کے علاوہ بھی تو بہت کچھ ہوگا تمہارے پاس۔ نہیں بھائی جی، بس 80,000 کا وہ پلاٹ ہی خرید سکا ہوں میں، اور کچھ نہیں میرے پاس۔ البتہ اس گوندل اور فیکے نے بڑی جائیدادیں بنائی اس کام سے۔ وہ تو ظاہر ہے۔ اچھا دیکھ، اب تو جا اور ان کے ساتھ مل جا، میں تیرے پھٹے میں ٹانگ نہیں اڑاؤں گا، مزے کر۔ میں تو بس یوں ہی پوچھ رہا تھا۔ نہیں بھائی جی، اب میں ان کے پاس ہی جاؤں گا، مجھے پتا ہے آپ انہیں پکڑوا دو گے۔ آپ کو خفیہ پولیس کے آدمی نظر آتے ہو مجھے۔ نہیں، تم مجھے بھی اپنا بھائی بندی سمجھو۔ چلو جاؤ، مزے کرو۔ یہ کہہ کر میں نے اسے وہاں سے اٹھا دیا، مگر ابھی وہ 2 قدم ہی چلا تھا کہ ہمیں شگری کے پھاٹک میں سے ٹرک باہر نکلتا نظر آیا۔ انہوں نے ٹرک کی بتیاں حسب سابق بجھا رکھی تھیں۔ میرا خیال ہے وہ سارا مال لادنے کے بعد پتے اور کاغے کو بھی اس میں ڈال کر باہر لے آئے تھے۔ اچھی وہیں رک گئے۔ دیکھا بھائی جی، انہوں نے میرا انتظار بھی نہیں کیا، مجھے ساتھ لیے بغیر ہی نکل گئے۔ وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں تمہیں یرغمالی بنا کر ساتھ لے گیا ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ یہی سمجھ رہے ہوں بھائی جی، پر اب مجھے جانے دیں، میرا رکنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہاں تم جاؤ، مگر اچھا ٹھیک ہے، کھسک جاؤ یہاں سے، پھر کبھی ان کے سامنے مت جانا، ورنہ یہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ میں کل سے ہی کسی اور شہر میں جا کر رہوں گا، میں نے 20,000 روپیہ بچا کر رکھا ہے، اس سے کوئی کاروبار کر لوں گا۔ میں قید نہیں ہونا چاہتا، ایک نہ ایک دن یہ ضرور پکڑے جائیں گے۔ ہاں یہ تو ہے، چلو ٹھیک ہے بچے، اب تو جا، اللہ تیرا نگہبان۔ میں نے اس کو وہاں سے بھاگنے کا اشارہ کیا۔ ٹرک بائیں ہاتھ مڑا اور پھر ہوا کی رفتار سے آگے نکل گیا۔ فیکا بھی ان کے ساتھ ہی فرار ہو گیا تھا، کیونکہ پھاٹک کی اندر کی کنڈی کھلی پڑی تھی۔ اگر کوئی شخص مکان میں موجود ہوتا تو وہ پھاٹک کو اندر سے بند تو ضرور کر دیتا۔ میں ٹیلے کی اوٹ سے نکلا اور ایک بار پھر شگری کے مکان میں جا گھسا۔ پھاٹک بند کر کے میں نے اندر سے کنڈی چڑھائی اور چپر کے نیچے جا ٹھہرا۔ ان لوگوں نے سرنگ کے منہ پر تختے رکھ کر اس کے اوپر اینٹوں کو یوں ہموار کر کے جوڑ دیا تھا کہ کسی کے فرشتوں کو بھی یہ خبر نہ ہو سکتی تھی کہ اینٹوں کے اس فرش کے نیچے سرنگ کھدی ہوئی ہے، کیونکہ فرش کے اوپر وہ پیال ڈال گئے تھے۔ میں نے پیال ایک جگہ سے ہٹائی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں 2 فٹ مربع سوراخ موجود تھا، جس کے ذریعے ایک آدمی بڑی آسانی سے سرنگ میں اتر سکتا تھا۔ وہ سوراخ میں نے پیال سے ڈھانپ دیا۔ میں اس سرنگ میں اتر کر خواہ مخواہ مصیبت میں نہیں پھنسنا چاہتا تھا۔ چھپر سے ہٹ کر میں ایک بار پھر شگری کے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہاں فرش پر فتح کا خون پڑا تھا۔ کسی نے کپڑا لگا کر صاف کرنے کی کوشش تو کی تھی، مگر داغ دھبے ابھی تک موجود تھے۔ وہ لوگ اسے اٹھا کر اپنے ساتھ ہی لے گئے تھے۔ جس بستر پر میں سویا تھا اس کی سفید چادر بھی خون آلود تھی۔ شاید گوندل نے اپنی زخمی کلائی اسی چادر سے صاف کی تھی۔ میں نے وہ چادر پلنگ سے اتار کر فرش پر پڑے خون کے دھبے اچھی طرح صاف کر کے چادر کو باہر صحن میں لے جا کر آگ لگا دی۔ جب وہ اچھی طرح جل کر راکھ ہو گئی تو میں نے وہ راکھ ہاتھوں میں بھر کر صحن کے کونے میں ڈھیر کر دی۔ میں اس مارکے کے تمام نشان مٹا دینا چاہتا تھا جو چند لمحے پہلے میرے اور گوندل کے درمیان وہاں ہو چکا تھا۔ جب میں کمرے میں واپس آ کر پلنگ پر بیٹھا تو میرا ذہن بری طرح الجھ چکا تھا۔ مجھے اس بے ضمیر آہو پر طیش آ رہا تھا جس نے مجیدن کی ماں کو سزا دینے کے لیے معصوم اور بے گناہ مجیدن کو اغوا کر لیا تھا، محض اس لیے کہ میں اس بیچاری کے آنگن میں سے گزر کر آگے بڑھا تھا اور اس کی بیٹی کو کبری کے ہاتھوں تباہ ہونے سے بچا لیا تھا۔ اس نے مجھے ذلیل و رسوا کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ اس نے حکام سے رابطہ قائم کر کے انہیں یہی باور کرایا تھا کہ میں آسیہ کو جیل سے رہا کرانے کے لیے سر توڑ کوشش کرنا ہوں، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ وہ لوگ اسے وہاں سے کسی اور جگہ منتقل کر دیں۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ذرا سی تاخیر کے بغیر آسیہ کو وہاں سے نکال کر راولپنڈی بھیج دیا تھا۔ اس بدنصیب پر خدا جانے کیا گزری ہوگی۔ وہ آدھی رات کو نیند کی ڈولی سے نکال کر کسی ٹرک کے سنگین فرش پر ڈال دی گئی ہوگی۔ وہ میری بے آرو مددگار بہن
جس کا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ غلام جیلانی کی سگی بہن تھی اور جس کے ہاتھوں میں مہندی کا رنگ رشتہ دیکھنے کے لیے اس نے ڈاکہ زنی شروع کر دی تھی۔ آہو نے مجھے اچھی طرح اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ میری حالت یہ ہو گئی تھی کہ میں اب کسی بھی طرف نہیں نکل سکتا تھا۔ میرے تمام راستے اس نے مسدود کر دیے تھے۔